کس کی عبادت کرے؟ ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حالانکہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، لیکن خطاب اور پیار محبت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، پیار سے اپنے بندوں کو کہتا ہے اے میرے بندو عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، خالی تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے جتنے بھی آباء و اجداد اور آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ عز و جل نے پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایسا کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ دو لفظوں، جو آخر میں دو لفظ ہے، اس کا نتیجہ ہے اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں نہیں پیدا کیا من قبلکم والذین، اور لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کرو گے تو پرہیزگار بنو گے، عبادت نہیں ہوگی تو پرہیزگاری بھی نہیں ہوگی۔ ایک ایسا بندہ جو رب کو تو مانتا ہے لیکن تتقون نہیں ہے، ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس کو کیوں پرواہ کہ وہ زنا کر رہا ہے، وہ شرابیں پی رہا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ تتقون کی جماعت میں وہ شامل ہی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اس طرف اس کا ذہن ہی نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا پیارا خطاب ہے اپنے بندوں سے رب تعالیٰ کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم اسلامی بھائیوں، جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے یا بدکار بن جاتا ہے، اس کے معاملات میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے جنت کو بنایا اور بدکاروں کے لیے جہنم کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اگر تم نے پرہیزگاری کی اس امید پر کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے پھر جنت بھی بنائی ہے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ ہاں اگر تم نے بدکاری کی، گناہ کیے اور طرح طرح کے دنیا کے لذات میں پڑھ کے رب کو بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وقودھا النار والحجارہ، اس جہنم کا پھر کیا ہوگا؟ پتھر اور انسان اس کی خوراک ہوگی، ان کے اندر انہی بدکاروں کو، گناہگاروں کو، سیاکاروں کو ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے، اس امید پر کہ یہ بندہ
یہ جسم، یہ صحت، یہ شان و شوکت، یہ چہرہ کتنا حسین و جمیل بنا ہے. یہ ہاتھ اپنے انداز کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسین بنائے ہیں. ہم کیسے کیسے کام لیتے ہیں ان ہاتھوں سے. یہ پاؤں، اس نعمت جو پاؤں ہے، آپ ان سے پوچھیں جس کی ٹانگیں نہیں، دونوں نہیں یا ایک نہیں، پھر وہ بتائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن ہمارے پاس ہے، ہمیں پرواہ نہیں. انہی پاؤں سے چل کر بدکاری کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن انہی پاؤں کے ذریعے ہم مسجدوں میں نہیں آتے، نہیں آتے، یکسر نہیں آتے. مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور پورے ہفتے میں ہمیں بھی معلوم ہو جاتا ہے. کتنے آتے ہیں، کون آتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے تو اس کو میں نے کہا کہ آج تم تیار ہو کے نہیں آئے اپنی دکان پہ. کہتا جی کل تیار ہو کے آؤں گا، کل جمعہ ہے نا. بڑا مطلب نہ آتے ہوتے تھے، کپڑے پا کے میں مسجد چ آنا، تسی دیکھ لینا میں تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھنا. پھر جمعہ خان ہوا تو پھر تو نمازی تو نہ ہو، بس جمعہ پڑھنا آنا تو اس سے بہت آنا ہی کوئی نہیں. ہم بن گئے ہیں جمعہ خان. ہمیں جمعے کو نماز بڑی یاد ہے، نہا دھو کے ہر مصروفیات چھوڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن آگے پیچھے کیا ہے؟ مسجد سے بالکل ہو سکتا ہے کہ مسجد کے پاس سے بھی گزرے تو دیکھنا گوارا نہ کرے. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، آتے ہیں یہاں قد ڈال کے چلے جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی اندر آنے کی. ہاں ایسے بھی ہیں کہ طبی حاجت، باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو تو ہاتھ دھو لیے صابن سے. ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگ بھی ہیں روزانہ آتے ہیں، باتھ روم وضو خانہ استعمال کر کے پاک صاف ہو کر نماز پڑھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کس خاطر میں ہے جو آئے اللہ کے گھر کو گند ڈالنے کے طور پہ استعمال کرے، وہیں سے باہر چلا جائے. کس زمرے میں ہے، کس مطلب کہ نمبر پر ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ کتنا دھتکارا ہوا اور راندا ہوا اور رد کیا ہوا ہے. اے بندے، تیرا صرف یہی تک آنا ہے میرے گھر میں، اس گند خانے کو، بیت الخلاء کو استعمال کرو، یہیں سے چلے جاؤ. توفیق نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے قبولیت کے برابر اپنے آپ کو بنایا ہی نہیں. ایک بندہ ایسا ہے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کو اتنا منظور ہے کہ وہ آئے اور آ کر بیت الخلاء کو استعمال کرے، یہاں سے ہاتھ کو دھوئے، یہیں سے چلا جائے. یہ بھی ایک درجہ اللہ کی بارگاہ میں. وہ تھوڑا سا آگے آیا نا، وضو خانے تک آ گیا، لیکن اس سے آگے اللہ کو منظور نہیں ہے کہ وہ آئے مسجد کے اندر وضو کر کے میری بارگاہ میں سر کو جھکائے. اس قابل اس نے بنائے نہیں، اپنا سین ہی نہیں بنایا اس نے کہ میں آؤں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکوں. وہ وہیں سے واپس چلا جاتا ہے. لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو روزانہ آتے ہیں، بیت الخلاء استعمال کیا، وضو خانہ استعمال کیا اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکایا. اللہ کو پسند آ گیا. فرمایا اچھا تو نے نماز پڑھ لی، اب جا کے اپنا کام کاج کر، عصر کو پھر آنا میرے گھر میں. دعوت ہے اللہ کی طرف سے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ بلاتا ہے، بندہ خود سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ رب العالمین بلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سجدے بھی قبول ہے، تمہاری نمازیں بھی قبول ہے، تمہارا اللہ کے گھر میں آنا بھی قبول ہے. ظہر میں آیا تو عصر میں بھی بلا لیا. یہ درجہ ہے بندے کا اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑا بلند درجہ ہے.
آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، کیا آپ اس کو بلائیں گے اپنے گھر میں، اپنی فیکٹری میں بلائیں گے، اپنے پاس پٹکنے دیں گے؟ بلکہ ادھر سے آ رہا ہو آپ وہ ادھر کر لیں گے، یہ بندہ پسند ہی نہیں ہے، شکل میرے پیڑی لگتی ہے، میرے سامنے آیا تھا ایک نوزدہ علیہ شکل میں جو دیکھتا تھا میں بے چین ہوتا ہوں۔ نفرت کا اظہار جو ہوتا ہے بندہ اس کا بربلا اظہار کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن نمازی تجھے مبارک ہو، تو اللہ کو پسند ہے۔